ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ آج بھی پاکستان میں جیسا تماشا لگا ہے پنجاب اسمبلی میں، ویسا تماشا میں نے ایٹ لیسٹ اپنی پچھلی 36-37 سال کی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میری ہوش سے پہلے اگر اس طرح کا تماشا پاکستان کی اسمبلی میں لگا ہو تو ایک علیحدہ کوسچن ہے، مگر میں نے اپنی ہوش میں یہ تماشا اس طرح سے لگا ہوا پاکستان کی اسمبلی میں نہیں دیکھا کہ جی وزیر اعلیٰ کا الیکشن جو ہے وہ ہونے ہی نہیں دیا۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر جس نے جو ہے وہ ووٹنگ کرانی تھی اس کو مارا گیا، اس کی سیٹ پہ قبضہ کر لیا گیا اور وہ بیچارے نے آخر پہ گیلری سے جو ہے وہ ووٹنگ کرائی۔ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری بہت گندی ہے، مگر اتنا گند ایٹ لیسٹ میں نے نہیں دیکھا، اور عمران خان کے علاوہ کوئی اس طرح کا گند ڈال بھی نہیں سکتا تھا۔ پرویز الہی جو کچھ بھی کر رہا ہے اصل میں اس کے پیچھے عمران خان ہے، اور ان کو پوری انسٹرکشن تھی کہ اسمبلی میں آپ نے جھگڑا کرنا ہے، کسی طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ ختم کرائیں، ووٹنگ نہ ہو۔ اور تحریک انصاف کا اور اس گورنمنٹ کا جو ایک طریقہ ہے پاور میں رہنے کے لیے وہ اتنا پتھیٹک ہے کہ میں نے اس دنیا میں آج تک اتنا پتھیٹک اور اتنا گھٹیا طریقہ کسی اور کو اپناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہ عمران خان کا ہی وتیرہ ہے، اور عمران خان کی ہی یہ ایک اس سے ہی یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اتنے گھٹیا لیول تک نیچے گر کے، یعنی وہ جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ یہ تماشا لگائے گا۔ اور بس دیکھتے جا رہے ہیں ابھی تک جو کچھ بھی ہوا۔ انہوں نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے جو کہ موسٹ پرابلی الیکشن کمیشن سے ریجیکٹ ہو جانے ہیں، کیونکہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جب بھی کوئی ریزائن کرتا ہے منسٹر آف نیشنل اسمبلی تو اسے کیا کرنا ہوتا ہے جی، اس کو اپنے ہاتھ سے لکھ کے اس پہ سائن کر کے اپنا ریزگنیشن دینا ہوتا ہے، اور وہ ریزگنیشن جو ہے یہ کیا کریں گے، وہ نہیں، یہ انہوں نے نہیں دلوائے۔ انہوں نے لوگوں کے کچے کاغذوں پہ سائن لیے اور اس کے بعد ریزگنیشن خود لکھے ان کے، تو اس لیے میرے خیال میں وہ ریجیکٹ ہو جانے ہیں۔ اور انہوں نے جو سارا ڈرامہ کیا ہوا کہ جی ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں، ہم نے ریزگنیشن دے دیے، انہوں نے کوئی ریزگنیشن نہیں دینے، انہوں نے واپس آ جانا ہے اور سارا تماشا پھر وہاں سے انہوں نے دوبارہ شروع کر دینا ہے۔ تو عمران خان کی شروع سے عادت ہے تھوک کے چاٹنا، یو ٹرن کہتے ہیں لوگ، مگر میرے خیال ہے یو ٹرن جو ہے وہ کافی پھر بھی ایک ریسپیکٹیبل ورڈ ہے۔ جس طرح کی حرکتیں ہیں عمران خان کی، میرے خیال میں تھوک کے چاٹنا جو ہے وہ زیادہ صحیح لفظ ہے عمران خان کے لیے، اور یہ تھوک کے ہی بڑی دیر سے بار بار چاٹ ہی جا رہا ہے عمران خان، اور جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے وہ سارے کا سارا تماشا ہی لگا ہوا ہے۔ اور پھر اپنا ہی جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ہے اس کے خلاف خود ہی تحریک عدم اعتماد لے آئے، کیونکہ وہ بھی ان کی پالیٹکس سے اگری نہیں کر رہا تھا۔ تو اس طرح کے تماشے اس ٹائم عمران خان کی طرف سے شروع ہوئے ہیں۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پرسوں عمران خان کے فوراً کانسپیریسی سے ریلیٹڈ جو لیٹر کی دھجیاں بنائی ہیں اور جو سارا کچھ بتایا کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کے بعد عمران خان کے پاس کوئی اخلاقی جواز رہ نہیں گیا کہ عمران خان یہ کہے کہ امریکہ نے عمران خان کے بارے میں کے خلاف کوئی سازش کی ہے۔ عمران خان کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر وہ لوگوں کو صرف اور صرف جاہل اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کو، اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، مگر جو اس کے فالوور ہیں، جو یوتھ ہی ہیں، ان کو بس یہ نظر نہیں آتا کہ جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، کیونکہ وہ بیوقوف بننا چاہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کو بڑی امید ہمیں دے رہا ہے، عمران خان شاید پاکستان کو بدل سکتا ہے، مگر عمران خان نے جتنی امید ان لوگوں کو دی تھی اس سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ثابت ہوا۔ یقین کریں میں تو پہلے ہی عمران خان میں یقین نہیں رکھتا تھا کہ وہ پاکستان کو بدل سکتا ہے، مگر عمران خان نے مجھے بھی ڈس اپوائنٹ کیا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ فیل ہوگا، مگر اتنا میزربلی اور اتنے گھٹیا طریقے سے فیل ہوگا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا۔ تو فورن کانسپیریسی اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ سپریم سیکیورٹی کونسل میں، سیکیورٹی کونسل کے اندر یہ کہا گیا کہ اس لیٹر کو یہ کہا گیا کہ ہاں جی واقعی اپوزیشن جو ہے وہ سازش کر رہی ہے مل کے، وہ بھی آئی ایس پی آر نے ڈینائی کر دیا۔ پھر اس ٹائم انہوں نے جو آن لائن ٹرولنگ شروع کی ہے
اب آرمی کو اپنے لائے ہوئے لوگوں کی میڈیسن مل رہی ہے اور آرمی کو بھی اب ذرا مزہ آ رہا ہے، تو ہم جیسے لوگ ہنس رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ اپنے جو بندے لانچ کرتے ہیں اس بار وہی آپ کے سر میں جوتیاں مار رہا ہے، تو صحیح مزہ تو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مزہ تو آ رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے لوگوں کو یہ چیزیں کرنا سکھائی ہیں اور وہ اب آپ کے خلاف ہی ہو رہی ہیں، تو آپ لوگ کیوں اس طرح کے پپٹس کو سپورٹ کر کے سامنے لے کے آتے ہو، اور کیوں اس طرح کے جو نااہل اسٹوپڈ قسم کے لیڈرز ہیں ان کو اٹھا کے عوام کے سر پہ بٹھاتے ہو، اس کے بعد وہ اکانومی کو میس اپ کرتے ہیں، آپ کی فارن پالیسی کو میس اپ کرتے ہیں، سب کچھ میس اپ کرنے کے بعد جب ان کو آپ قانونی راستے سے بھی ان کی تشریف پہ لات مار کے باہر نکالتے ہیں وہ پھر بھی آپ کو گالیاں دیتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے کاموں میں نہ پڑے. آئی ایس پی آر نے کہا کہ اب کبھی پاکستان میں مارشل لا نہیں لگے گا، بٹ یو نیور سے نیور. میں اس بات کو نہیں مانتا. اور یہ کہا کہ پاکستان کی آرمی کبھی بھی پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوگی، میں یہ بات نہیں مانتا. ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے، عمران خان کی پارٹی اتنی بدماشی جو کر رہی ہے اس کے پیچھے کوئی تو ہے نا. تو ٹھیک ہے، اگر باجوہ گروپ نہیں ہے تو فیض حمید گروپ کا کوئی گروپ تو ہے نا پیچھے. یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی ہے، شاید لوگ مین اسٹریم میڈیا میں وہ زیادہ باتیں نہیں کر سکتے، مگر ہمیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی نیوٹرل نہیں ہوئی. اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم عمران خان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اب وہ نون لیگ اور باقی پارٹیوں سے زیادہ عمران خان کے خلاف ہیں اس لیے انہوں نے ان سے ہاتھ ملا لیا. اور کل کو جب وہ دوبارہ کام آئے گا تو پھر دوبارہ وہی چیزیں ہوں. تو حمزہ شہباز آج چیف منسٹر تو الیکٹ ہو گیا، مگر سچویشن جو ہے وہ بڑی خراب ہے اور عمران خان جو ہے فل تماشا لگانے کے موڈ میں. بٹ آئی کین ٹیل یو کہ عمران خان کی جو عمران خان کی وہ ساری لائنیں کاٹی جا رہی ہیں جو کہ عمران خان کے نیریٹو کو فیڈ کر رہی تھی ہر طرف سے. آج بھی بیسیکلی پی ٹی آئی ایکسپوز ہوئی ہے، یہ عمران خان آج بھی ایکسپوز ہوا ہے. جس طرح کا تماشا آج پنجاب اسمبلی میں لگا ہے، ہسٹری میں اس کو عمران خان کے کالے کرتوتوں میں ہی لکھا جائے گا، عمران خان کے گناہوں میں ہی لکھا جائے گا. جو کچھ بھی آج ہوا ہے، جو کچھ اس دن ہوا تھا، جو اتنا کچھ تاریخ میں عمران خان کو ایک انتہائی برے لفظوں میں لکھا جائے گا. یہ آپ بات یاد رکھ لیں. اس عوام کو شاید ابھی سمجھ نہ آئے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب ہسٹری کے اوپر سے یہ بائسنس اور یہ فیورٹزم اور یہ کلٹ والا جو کلٹ فالوئنگ جب یہ اٹھے گی تو اس کے بعد عمران خان کو سیاہ الفاظ میں لکھا جائے گا. عمران خان کو میں تو پہلے کہتا ضیاء الحق 2.0، مگر عمران خان کو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بڑے بڑے گھٹیا لفظوں کے ساتھ عمران خان کو یاد کیا جائے گا، کیونکہ عمران خان نے اس ملک کے ساتھ اور اس عوام کے ساتھ جو پہلے ہی جاہل ہیں، جو پہلے ہی گھٹیا ہیں، ان کو اور ہی جو ہے وہ کیا کیا، ان کو اور ہی جو ہے نا گھٹیا پنے کی طرف لگا دیا اور ان کی سیلف ریسپیکٹ سے بھی نیچے گلا دیا. اصول پسندی، کانسٹیٹیوشن، لا، کسی چیز کا کوئی نام نہیں رہنے دیا. عمران خان نے یہ کہا بھائی میں نہ مانوں ہار، بس میں نے نہیں ماننی، میں جو کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے. یعنی ایکسٹریملی عمران خان کو ایک اللہ کی جگہ انہوں نے بٹھا دیا فی الحال. اور جتنے یوتھی ہیں بھائی، عمران خان غلط نہیں ہو سکتا، باقی ساری دنیا غلط ہے بھائی. اور جو چیزیں آگے ابھی نظر آ رہی ہیں ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جتنی بھی ہم لوگوں کو ابھی نظر آ رہی ہیں، جو کچھ بھی ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، وہ سب کا سب جو کیا دھرا ہے وہ عمران خان کا ہے. پر پیچھے کون ہے؟ پیچھے آپ کو پتا ہے ہمیشہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. ان کی آپس میں لڑائی ہے، شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، یہ ان کے پپٹ بنے رہے ہمیشہ، ٹھیک ہے. ابھی عمران خان بنا ہے، مگر اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس ٹائم شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا تو کوئی بہت بڑی جمہوریت کی فتح ہے، تو نہیں، یہ کوئی جمہوریت کی فتح نہیں ہے. یہ ابھی پھر اس عوام کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے. اور اسلام کے نام پہ شاید کچھ پارٹیاں اسلام کے نام پہ ابھی اس طرح بیوقوف نہیں بنا رہی، مگر وقت آنے پہ پھر وہی اسی طرح کریں گے. تو پاکستان یا سچویشن کوئی امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، شاید ہو جائے، مگر ابھی تو مجھے کوئی امپروومنٹ کسی طرف سے کوئی خاص دکھائی نہیں دے رہی. ابھی سچویشن جو ہے وہ خراب ہی. اور کب سچویشن امپروو ہوگی، اس ملک میں کب ریئل ڈیموکریسی آئے گی، یہ کہنا بہت مشکل بات ہے. مگر چیزیں خراب ہی ہیں، چیزیں کو ٹھیک ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. آج جو کچھ ہوا وہ یہ ایک بات ہے کہ چلیں لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، لوگ مکار ہوتے ہیں، لوگ گھٹیا ہوتے ہیں، مگر ایٹ لیسٹ وہ کچھ ڈگنیٹی سے اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں اور ڈگنیٹی سے دوسرے کو بھی چلنے دیتے ہیں. مگر آج اس چیز کو بھی
फुल तरीके से तोड़ा गया और सब कुछ इसी तरह इस्लाम को दबा के इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त झूठ बोलते हैं। इमरान खान अभी भी इस्लाम को यूज़ कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ बातें, ये वो सारा कुछ अमेरिका के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, जो कि सबसे पैथेटिक और चीप हरकत ये होती है कि किसी भी चीज़ को आप अमेरिका को गालियां देनी शुरू कर दें। बस सबसे पैथेटिक और चीप चीज़ ये होती है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें पता है कि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बिकता है, क्योंकि एक बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है पाकिस्तान की और अमेरिका की, और इसके अलावा भी इस्लामियत ही जो है वो अमेरिका के मुखालिफ लोगों को रखती है, तो इसलिए वो बिकता है। और इमरान खान ने सबसे चीप और घटिया जो फार्मूला इन द बुक था वो इस्तेमाल किया, अमेरिका के खिलाफ बातें कर दी और अमेरिका को कह दिया कि जी अमेरिका मुझे गिराना चाहता है। इमरान खान ने किया क्या? इमरान खान की औकात क्या है? इमरान खान है कौन है कि अमेरिका उसको गिराना चाहेगा? वो तो इमरान खान को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते कि वो एक फ़ोन कॉल कर दें। इमरान खान जो है वो एक अजीब तरीके से जलील हुआ है इस अमेरिका की तरफ से भी, और इमरान खान को शायद इसी बात का गुस्सा है, और शायद इमरान खान वाकई बिलीव करता है कि उसे अमेरिका हटाना चाहता है, हमें नहीं पता। मगर मुझे लगता है कि इमरान खान को एटलीस्ट ये पता है कि वो बहुत से झूठ बोलता है, मगर वो समझता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो इसको एक वॉर समझता है। वो समझता है कि वो जितने भी झूठ बोले हुकूमत में रहने के लिए वो बात ठीक है। इमरान खान में कहीं ना कहीं नार्सिसिज्म का एक ऐसा मीनार है जो कि समझता है कि दुनिया में बस वही एक शख्स है। ये बीमारी है, ये बहुत एक्सट्रीम नार्सिसिज्म का एक लेवल है कि वो जो आदमी हार नहीं मानता बेसिकली वो नार्सिसिस्ट ही होता है। हमेशा जब आप हार जाते हैं तो एक वक्त के ऊपर आपने हाथ मिला के दूसरे को कहना होता है कि हाँ जी आप जीत गए, ठीक है, हम दोबारा ट्राई करेंगे, हम दोबारा लड़ेंगे, और कोई एंड ऑफ द वो तो था नहीं। मगर शायद जो एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए लोग होते हैं उनको यही लगता है कि यार अब हम क्या करेंगे, अब हमें अगर हटा दिया तो इसी बार बस कोशिश करो। तो इमरान खान डिक्टेटोरियल माइंडसेट का बिल्कुल एक मुजाहरा किया, आज भी इसी चीज़ का मुजाहरा हो रहा था, और बहुत ही अफसोसनाक है जो कुछ हुआ आज पाकिस्तान की असेंबली। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।